سنا وہ پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، سنا وہ پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے ہیں یہ موجود و عدم تیرا۔ جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کرے یا رب، جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ محمد مصطفیٰ آئے، پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زن اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ خدا کی عبادت میں دل کا سکون ہے، خدا کی عبادت میں دل کا سکون ہے، نبی کی اطاعت میں دل کا سکون ہے۔ ازل سے ہے جھوٹوں پہ لعنت خدا کی، ازل سے ہے جھوٹوں پہ لعنت خدا کی، یقیناً صداقت میں دل کا سکون ہے۔ خیانت سے آنکھوں کی بے چین ہے دل، خیانت سے آنکھوں کی بے چین ہے دل، نظر کی حفاظت میں دل کا سکون ہے۔ حماقت ہے دل غیر محرم کو دینا، حماقت ہے دل غیر محرم کو دینا، خدا کی محبت میں دل کا سکون ہے۔ گناہوں کی لت چھوڑنا ہے اذیت، گناہوں کی لت چھوڑنا ہے اذیت، مگر اس اذیت میں دل کا سکون ہے۔ خدا کی عبادت میں دل کا سکون ہے، نبی کی اطاعت میں دل کا سکون ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اس عاجز کو حضرت نے حکم فرمایا ہے تو حضرت کی حکم کی تعمیل میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ دل کے کانوں سے سنیں گے
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا، میرا سنانا، بات کرنا، آپ کو سننا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب العالمین حضرت کے سایہ تعدیر صحت عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، عقل مند انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، دین اور دنیا میں وہ کامیاب ہو جائے، دنیا اور آخرت اس کی کامیاب ہو جائے، دنیا اور آخرت میں وہ کامیابی ملے اس کو۔ ہر عقل مند انسان یہ چاہتا ہے۔ تو ہم شریعت مطہرہ میں دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس نگرامی آئے تو محبت ذوق شوق کے ساتھ درود شریف پڑھا کریں، محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے لے کر آج تک ہم نے اپنے جتنے مشائخ کو، اپنے اکابر کو، صلحاء کو دیکھا ہے تو ان کی زندگی کا ایک نچوڑ ہے۔ انہوں نے اصلاح کے کچھ طریقے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں فرمائے ہیں، آپ محبت سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ فرمایا جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ 5 کام کرے۔ اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے۔ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا یہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے تو ضروری ہے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے۔ آپ دیکھیں بازار سے چلتے ہوئے کسی گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزریں گے، آپ جتنا مرضی دور سے گزریں اور خود کو جتنا مرضی بچا لیں، اس گندگی کے ڈھیر کی بدبو آپ تک پہنچے گی ضرور، اس کا تعفن آپ کے دل و دماغ تک پہنچے گا۔ اور اگر آپ کسی عطار کی دکان پر جائیں، خوشبو والے کی دکان پر چلے جائیں، آپ اس سے خوشبو خریدیں یا نہ خریدیں، تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھیں، آپ کا ذہن معطر ہو جائے گا، خوشبو آپ کو محسوس ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو چاہتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے، اسے چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے۔ برے لوگوں کی صحبت کا کیا نقصان ہے؟ فرمایا گندگی کے ڈھیر کی مانند ہے۔ اور نیک لوگوں کی صحبت کا کیا فائدہ ہے؟ تو فرمایا عطار کی دکان کی مانند ہے کہ آپ تھوڑی دیر بھی ان کے پاس ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین ہے۔ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کبھی شقی نہیں فرماتے، وہ انسان بدبخت نہیں ہوتا جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، سب سے پہلا کام کیا کرے؟ فرمائے تھوڑا سا کیا کرے؟ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے۔ جسے چاہیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اپنے محبوب کا ذکر سنتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے انسان کو لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ آپ کئی گھنٹوں کسی کے محبوب کا ذکر کریں، وہ سنتا رہے گا، آپ کو نہیں کہے گا کہ میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے اسے مزہ آتا ہے، اسے لطف ملتا ہے۔ آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ویسی محبت ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور ہمیں ویسا لطف بھی ملے کہ ہم کئی گھنٹوں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں اور ہمارا دل نہ بھرے۔ موبائل کی سکرین پر کئی گھنٹوں ہمارے گزر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، ہمیں خیال تک نہیں آتا، صبح فجر کی اذان ہو جاتی ہے، ساری رات موبائل پر ہمارا وقت گزر سکتا ہے۔ اللہ کی محبت میں ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ میں اور آپ خود اپنے بارے میں خود اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو فرمایا جو چاہتے ہیں اس کی اصلاح ہو جائے، پہلا کام یہ کرے کہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے۔
نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے پر اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر. جو دوسرا فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ کی محبت دل میں آئے گی. اب جب یہ اللہ کا ذکر کرے گا اسے لطف ملے گا، کئی گھنٹوں اللہ کا ذکر کرے گا اور یہ چاہے گا کہ میرے ساتھ بس بات کرے تو اللہ ہی کے لیے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، آپ دعا بھی فرما دیں. میں اپنے پیارے حضرت جی دامت برکاتہ کے جنازے میں شرکت تو نہیں کر سکا. کل دن 2 بجے ان کا جنازہ ہونا ہے. آپ یہ دعا فرمائیں. میں آپ کے پاس صرف اسی لیے حاضر ہوا کہ آپ کی خدمت میں یہ درخواست کروں کہ آپ ان کے لیے ضرور اِیصال ثواب کریں. اللہ ہمارے حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، امریکہ کی کسی ریاست کو مجھے ایک بندہ آیا میرے پاس اور مجھے کہنے لگا، پیر صاحب آپ کو اللہ اللہ کرنے کے علاوہ اور کچھ آتا بھی ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ کل قیامت کے دن تم گواہی دے دینا کہ اس بندے کو آپ کا نام لینے کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا. تو فرمایا جو چاہتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں گے تو اللہ کی محبت دل میں آئے گی اور اللہ کا ذکر کریں گے تو مزہ بھی آئے گا. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ سنتوں کا اہتمام زندگی میں نظر آئے. انسان کسی سے عشق کا دعویٰ کرے، محبت کا دعویٰ کرے اور مرضی اپنی کرے، یہ کیسا عاشق ہے؟ آج کا ہر مسلمان، ہر نوجوان، میرا حسن ظن نہیں، میرا یقین ہے، گمان نہیں، یقین ہے کہ جتنا فاسق و فاجر مسلمان کیوں نہ ہو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. اور جب حضور کی ناموس کی بات آ جائے وہ اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا، چاہے جتنا گناہگار کیوں نہ ہو، موت سے بھی ڈرتا ہے. تو فرمایا جو چاہتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے. تیسرا کام یہ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام اس کی زندگی میں ہو. اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، اس کی معاشرت، اس کے معاملات، اس کی آپس میں گفتگو کرنا، آپس میں معاملات کرنا وہ شریعت کے مطابق ہو، پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عین مطابق. تو تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اتباع سنت کا اہتمام کرے. جو چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے پہلا کام یہ کرے کہ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے. دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا تھوڑا سا دوسرا کام کیا فرمایا؟ اسے چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اتباع سنت کا اہتمام کرے. چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ گناہوں کو چھوڑ دو. آپ دیکھیں یہ ایک گلاس ہے پانی کا اور صاف پانی سے بھرا ہوا ہے. اس کے اندر آپ سیاہی کو شامل کریں، کسی گندگی کو شامل کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا پانی ختم ہو جائے گا اور پیالہ، یہ کپ جو ہے، یہ گلاس جو ہے سیاہی سے بھر جائے گا. جب انسان گناہ کرتا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ انسان مستقل گناہ کرتا رہے اور گناہ چھوڑے نہ، توبہ نہ کرے، فرمایا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے یہ سیاہ نقطہ لگتے لگتے اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر اس گلاس میں کسی گندگی کو آپ شامل کرتے رہے پانی ختم ہو جائے گا اور اس میں صرف گندگی رہ جائے گی. ہم نے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے منور کرنا تھا، ہم نے دنیا کی غلیظ محبتوں سے اس کو ناپاک کیا ہوا. لوگ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں مزہ نہیں آتا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندے نے حاضر ہو کر کہا، حضرت سے متعلق تھا، کہا حضرت اللہ اللہ کرتا ہوں مزہ نہیں آتا. حضرت نے فرمایا کہ یہ سعادت کیا کم ہے کہ وہ تمہیں اپنا نام لینے دے رہا ہے. تو بہرحال ہم اپنے گہربان میں جھانک کر تو دیکھیں کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے کتنا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا جو چاہتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے پہلا کام یہ کرے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے. دوسرا کام اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اتباع سنت کا اہتمام کرے.
چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ گناہوں کو چھوڑنا آسان کب ہوگا؟ جب آپ نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں گے۔ اور گناہوں کو چھوڑنا کب آسان ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں سکتا۔ میں نے آپ کی خدمت میں شعر پڑھا، گناہوں کی لت چھوڑنا ہے اذیت، مگر اس اذیت میں دل کا سکون ہے۔ یقینی بات ہے کہ گناہ کی عادت پڑ جائے، گناہ کی لت لگ جائے تو یہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کے چھوڑنے میں ہی آپ کو دل کا سکون ملے گا۔ اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور ان اسباب کو چھوڑ دیں جس کی وجہ سے گناہ کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے، اسے چاہیے کہ گناہوں کے ان اسباب کو بھی چھوڑ دے جن کی وجہ سے گناہ کی طرف جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص موبائل کے ذریعے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ موبائل کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی شخص بری صحبت کی وجہ سے گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے بری صحبت کو چھوڑ دے، برے دوستوں کی صحبت کو چھوڑ دے۔ یہ مبارک اجتماع ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان مبارک ارشادات پر جو ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا سنا، جو ٹوٹا پھوٹا آتا تھا آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سارا مجمع میرے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرے، حمد و ثنا اللہ کی میرے ساتھ مل کر کریں گے انشاءاللہ۔ مل کر محبت ذوق شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں ذرا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے درود پاک ایسی زبردست عبادت ہے جو مقبول ہوتی ہے، کبھی بھی رد نہیں ہوتی، اور ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے والے پر اللہ جل شانہ کو 10 رحمت نازل فرماتے ہیں، پڑھنے والے کے 10 گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، جنت میں 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ میں مسافر ہوں، مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میری دعا ہے یا اللہ جو میرا بھائی جتنا بلند درود پاک پڑھے اسے اتنا جلدی مدینے لے جائے۔ بلند آواز سے پڑھے ذرا ایک دفعہ، اللہم صلی علی۔ آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں گئے؟ تھک تو نہیں گئے؟ ایک ہاتھ بلند کریں ذرا جو تھک گئے۔ میں نے کہا جو تھک گئے بھئی اب اللہ کی محبت میں میرے ساتھ مل کر ذکر کرنا ہے، کوئی زبان خاموش نہ ہو، اس یقین کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے۔ ہم زمین پہ بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کریں گے، اللہ عرشوں پر فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر فرمائیں گے۔ آئیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، لا الہ الا اللہ، 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 حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha. میں چاہتا ہوں میں لا الہ کہوں، اللہ کی طرف میرا ہر بھائی اس شہادت کی انگلی کو اٹھا کر بلند کر کے کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ. مولا دل کا سنگ چھڑا، قلب آسی پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. عرفہ والا نام تیرا، کہہ دے سبحان اللہ. بلند آواز سے مجاہد بن کر کہیں سبحان اللہ. عرفہ والا نام تیرا، عرفہ والا نام تیرا، عرفہ والا نام تیرا، عرفہ والا نام تیرا. کہہ دے سبحان اللہ. ہمارے پیارے بھائی، یہاں بنگلہ دیش کے خصوصاً نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا حبیب اللہ ارمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں. آپ ان کی زیارت کریں. میں مختصر انشاءاللہ کلام پڑھتا ہوں. محبت سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جو خوش بیٹھا ہے ذرا مسکرا کر اللہ کا ذکر کرے. مسکرانا تقوی کے خلاف نہیں ہے، مسکرا کے کہیں لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. عرفہ والا نام تیرا، کہے سبحان اللہ. یہاں سے آواز نہیں آ رہی، ملک بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. عرفہ والا نام تیرا، عرفہ والا نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا. عرفہ والا نام تیرا، کن فیکون ہے کام تیرا. ذکر ہے صبح و شام تیرا، ذکر ہے صبح و شام تیرا. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. مولا ہم کو کر لے
مولا ہم کو کر لے قبول، ہم کو عطا ہو عشق رسول، مولا ہم کو کر لے قبول، ہم کو عطا ہو عشق رسول، ہم پر ہو رحمت کا نزول، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کھل جائے در جنت کے، سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے آپ لوگ؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں ایک دفعہ سبحان اللہ۔ کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی شفاعت بجھے، کھل جائے در جنت کے، دوزخ کی شفاعت بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔